ایک خاتون ہیں جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے. تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پس پش ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ یار بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو اچھالنے والی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہے اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کر کیا ہے، اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی. تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میری بیٹی کا کیس ہے، میرے بیٹے کا نہیں ہے. تو میں خواتین کے حق کے لیے اور خصوصاً میں اپنی بچی کے حق کے لیے اٹھا ہوں. تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے، یہ تو وہی بتا سکتی ہیں. باقی میں کویسچنز کی طرف میں آتا ہوں اور میں رپلائی کرتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی CCTV میں اغوا کر کیوں نہیں آئے. ایک میڈیکل کلینک ہے، ادھر سے CCTV میری گلی تک شو کر رہا ہے. سیکنڈلی اغوا کار باپ جو ہے وہ اغوا کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے، اور گلی کا ڈسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈسٹنس آدھا میل ہے. ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے، انہوں نے گلی ڈیفینیٹلی مانیٹر تو کی نہیں آ کے فزیکلی. ان کا یقیناً ان کا میتھ ویک ہے، انہیں شاید یہ علم نہیں ہے کہ ایک میل میں یا آدھے میل میں یا 1 کلومیٹر یا آدھے کلومیٹر کے اندر کتنے میٹرز ہوتے ہیں. میرے گھر سے میکسیمم گلی کا جو کارنر ہے وہ میکسیمم 20 میٹر ہوں گے. 6 7 8 9 زیادہ زیادہ 6 یا 7 گھر ہوں گے، وہ آپ کراس کریں تو گلی کا کارنر آ جاتا ہے. اگر یہ خاتون اس کو آدھا میل بولتی ہے تو پھر یا تو ان کے دماغ کا اسکریو ڈھیلا ہے یا پھر ان کو میتھ کی کیلکولیشن نہیں آتی. تھوڑا سا اگر یہ اس پہ توجہ دیتی تو شاید انہیں یہ علم ہو جاتا. سیکنڈلی میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اغوا ہے. میں نے FIR بھی اسی چیز کی کٹوائی ہوئی ہے. سیکنڈلی اگر یہ چیز اغوا نہیں ہے، یہ لوگ بڑے بے قصور لوگ ہیں تو کورٹ میں آئیں اور پروو کر دیں. میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں. پھر CCTV کے اوپر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی دیکھیں CCTV کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ گاڑی کو گلی کے بالکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے. بچی کو اس طرح سے غائب کیا جا سکتا ہے اور اس ٹائم پہ غائب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہ ہو. تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے. یہ ڈیفینیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ سارا ورک آؤٹ کیا تھا. دیکھیں، میں جو بول رہا ہوں 100% وہ جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی. اب تو اگر میں اغوا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں تو چلے بچی کا باپ ہوں، میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہوں. لیکن اگر گورنمنٹ کے آفیشیلز میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں بڑا کلیئر بتا دوں، میں نہ انہوں نے نہ مجھے ایز اے پارٹی اس کو کیا ہے، میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا. میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا. جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اس کو دیکھا اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں. تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں، جو منسٹر ہیں گورنمنٹ آفیشیل. تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا، ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی.
آپ کا نیکسٹ کویشچن جو کہ یوٹیوبرز ہی کے لیے تھا کہ جی یوٹیوبرز نے یہ رنگ دیے کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایسے ہے اور ویسے ہے اور یہ اغوا کا سین ہے. یہ یوٹیوبرز نے نہیں بولا تھا میڈم. سب سے پہلے بتا دوں کہ میں اغوا کی حد تک بات کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے لفظ کا یوز نہیں کر رہا. اغوا سب سے پہلے میں نے FIR ہی اغوا کی کٹوائی ہوئی ہے, اور میری بیٹی میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے. اغوا کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, آپ نے شاید لا کو اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, آپ لا کو اسٹڈی کریں. سیکنڈلی ڈارک ویب, میں نے ایسا کوئی لفظ یوز نہیں کیا کہ یہ ڈارک ویب کے ساتھ اس کے تانے بانے جا رہے ہیں. یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں. سیکنڈلی دبئی ڈیفینیٹلی لنکڈ اپ ہوا. حاضر سروس منسٹر نے اگر اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے تو ایک گینگ کا 20 سال پرانا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے, تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کی ان باتوں کی کوئی لاجک رہ نہیں جاتی. تھرڈلی یہ یوٹیوبرز نے مجھے پروٹیکشن نہیں دی میڈم. مجھے پروٹیکشن کسی نے بھی نہیں دی. میں تو پولیس کی پروٹیکشن میں بھی نہیں ہوں. میں ایک آزاد بندہ ہوں اور اپنی باتوں کے لیے مجھے کسی نے پروٹیکشن نہیں دی. یوٹیوبرز کو اور میڈیا, ایون مین اسٹریم میڈیا جو تھی, میں ان کو بھی یہی ورڈز بولتا رہا ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک مافیا اور ایک گینگ ہے, جو کہ اب بہت سارے چینلز اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے شاید کبھی لائیو کوریج اس سلسلے میں آ کے وہاں پہ اٹینڈ نہیں کی, کورٹس میں جو ہوتی ہے, تو اگر آپ وہ کریں تو آپ کو شاید علم ہو کہ کوریج کس چیز کی ہو رہی ہے. وہاں پہ باہر جو تمام ٹی وی کے چینلز کا میڈیا کھڑا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ سین غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, جو کہ بچی کے لیے ایک لائف تھریٹنگ ثابت ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اپنے دماغ تھوڑا سا میرا خیال ہے یوز لیس ہے, آپ نے کبھی یوز نہیں کیا. اگر آپ اسے تھوڑا سا استعمال کریں, زحمت کریں استعمال کرنے کی, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مالی جو ہے وہ جو بقول آپ کے 90-80 ہزار کماتا تھا فری لانسنگ سے, وہ آپ کا جھوٹ ایک ثابت ہو گیا. کورٹ میں آج یہ بتایا گیا کہ بچہ مالی ہے اور اس کی ماں غالباً 3-4 گریڈ کی ایک ملازمہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس کے تانے بانے جن جگہوں پر جا کے ملے, وہ سب جگہ جو ہیں وہ آبویسلی انڈر آبزرویشن آئی ہیں, اور جن لوگوں نے اس میں سہولت کر یقین مالیوں کو بچانے کے لیے, تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے, اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں. وہ ہر چیز, چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اسے غائب کر کے اس کے بعد ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یوز کر دینا. ہم نے ڈارک ویب کبھی بھی ورڈ یوز نہیں کیا, ہم ہمیشہ سے ہیومن ٹریفکنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. میرا کوئی انٹرویو دیکھیں کسی بھی, جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, میں نے ڈارک ویب کے اوپر اگر مجھ سے کبھی کویشچن بھی ہوا تو میں نے کہا کہ یہ تو ریسرچ جو ہے پاسبل ہے کہ یہ اس طرف جائے, لیکن ریسرچ جو ہے وہی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ اس کا تانے بانے کہاں جا رہے ہیں. البتہ ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر اس کے تانے بانے گئے ہیں, بڑے اسٹرانگلی گئے ہیں. اب اگر آپ کا پوائنٹ بھی مان لیا جائے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ کا اس پوائنٹ مان لیا جائے کہ جی بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور یہ انسیڈنٹ ہے, تو بھائی ایسی بات ہوتی تو وہ کورٹس کے اندر ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہوتے 18 سال کے جو انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے, پلس وہ کورٹ میں آتے اور آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے. کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی انہیں کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے, اور سیکنڈلی میرے تک وہ میرے پاس اگر ایسی بات ہوگی تو وہ میرے پاس تھوڑی رہیں گے. پولیس تو کورٹ جو ہے انہیں پروٹیکشن دے گی, چائلڈ پروٹیکشن کے اندر دے گی. سیکنڈلی میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنی میری محبت ہے, جو میں اپنی بچوں سے جتنا پیار کرتا ہوں, یہ جو میں آج سٹینڈ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے, یہ وہی محبت ہے جو مجھے اس کو سٹینڈ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میری آنکھوں میں جو نمی آتی ہے وہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ میرا خیال ہے کہ انسان ہی نہیں ہے. انسان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا جسم
اور اس کا جسم کے خد و خال جو ہیں وہ انسان جیسے ہوں. انسان ہونے کے لیے اس کے جسم میں جو دل ہے اس کا انسان ہونا، اس جسم کا، اس دل کا انسان ہونا ضروری ہے، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر ہے. باقی میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سچ کو سامنے لائے اور جو ہے میری بیٹی بازیاب ہو، کورٹ کے اندر آئے اور کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے.